معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ جب قومی سلامتی کے ذمہ دار سیکیورٹی ادارے اپنی اصل ذمہ داریاں چھوڑ کر سیاست پر توجہ مرکوز کر لیتے ہیں تو پھر پشاور آرمی پبلک اسکول جیسے افسوسناک سانحے جنم لیتے ہیں۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ اس سانحے کے بعد یہ گانا ٹی وی چینلز پر بار بار چلوایا گیا کہ بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے۔ بقول حامد میر، ریاستی اداروں نے اس گانے کے ذریعے پاکستانی قوم کو بتایا کہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن بھارت اور تحریک طالبان ایک ہی ہیں، لہٰذا اب قومی سلامتی کمیٹی کے سامنے یہ موقف کیسے اپنا لیا گیا کہ ٹی ٹی پی والے بھی اسی دھرتی کے بیٹے ہیں، چنانچہ ہمیں انہیں قومی دھارے میں واپس لانے دیں۔ ایک غیر ملکی ویب سائٹ کے لیے اپنے تازہ ترین سیاسی تجزیے میں حامد میر کہتے ہیں کہ 10 نومبر کے روز سپریم کورٹ آف پاکستان میں طلبی کے موقع پر عدالت نے وزیر اعظم عمران خان سے ایک سادہ سا سوال کیا، لیکن ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جسٹس قاضی امین نے عمران خان کو مخاطب کر کے پوچھا تھا کہ مسٹر پرائم منسٹر، آپ مجرمان کو مذاکرات کے لیے ٹیبل پر لے آئے، کیا ایک بار پھر سرنڈر ڈاکیومنٹ پر دستخط کرنے جا رہے ہیں؟ وزیر اعظم اتنے بھولے نہیں ہیں کہ یہ نہ سمجھ پائیں کہ جج صاحب کیا پوچھ رہے تھے۔ جج صاحب کا اشارہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی طرف تھا اور وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ کالعدم ٹی ٹی پی کے سامنے ویسا ہی سرنڈر کرنے والے ہیں جو آج سے 50 سال پہلے پاکستانی فوج نے ڈھاکہ میں بھارتی فوج کے سامنے کیا تھا۔ حامد میر کہتے ہیں کہ اب سوال یہ ہے کہ بھارتی فوج کے سامنے سرنڈر کرنے اور ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ دراصل جج صاحب نے عمران خان کو یاد دلایا کہ بھارتی فوج کے سامنے سرنڈر بھی 16 دسمبر کے دن کیا گیا تھا اور پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر کالعدم ٹی ٹی پی کا حملہ بھی 16 دسمبر کے روز ہوا تھا۔ جج صاحب کا سوال دراصل عام پاکستانیوں کے دل کی آواز تھا، جن کو بتایا جاتا تھا کہ کالعدم ٹی ٹی پی کو بھارت کی حمایت حاصل ہے اور ٹی ٹی پی نے ہمارے بچوں کو ایک بھارتی سازش کے تحت شہید کیا اور اس لیے ایک اسکول پر حملے کے لیے 16 دسمبر کا انتخاب کیا گیا۔ اب یہی عام پاکستانی ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ اب تو افغانستان پر طالبان کی حکومت ہے، ہمیں بتایا گیا تھا کہ طالبان کی حکومت قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب افغانستان میں بھارت کا اثر و رسوخ ختم ہو گیا، لیکن اب افغان طالبان ٹی ٹی پی کی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ حامد میر پوچھتے ہیں کہ اگر ٹی ٹی پی کو افغان طالبان کی مدد حاصل ہے تو پھر ماضی میں پاکستانیوں کو یہ کیوں بتایا گیا کہ تحریک طالبان دراصل بھارت کی پراکسی ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ عمران خان بھارت کی پراکسی وار کا حصہ بننے والوں کے ساتھ تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنی سیاسی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ ایک مفروضہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے عمران خان کو طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہواؤں کا رخ بدلنے والا ہے۔ ہمیں سازشی مفروضوں میں الجھانے کی بجائے صرف یہ پہلو سامنے رکھنا چاہیے کہ سانحہ اے پی ایس 2014 میں رونما ہوا، اس سانحے کی انکوائری رپورٹ 2019 میں سامنے آئی اور 20 اکتوبر سن 2021 کو سپریم کورٹ نے اس معاملے پر سماعت کے بعد اپنے آرڈر میں کہا کہ شہداء کے لواحقین کے مطالبے کی روشنی میں سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف، سابق ڈی جی آئی ایس آئی ظہیر الاسلام، سابق کور کمانڈر پشاور ہدایت الرحمان، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک اور سابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے خلاف کارروائی کر کے 10 نومبر کو رپورٹ پیش کی جائے۔ 10 نومبر کی صبح کوئی رپورٹ عدالت میں پیش نہ ہوئی تو عدالت نے وزیر اعظم کو طلب کر لیا۔ یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ ماضی میں نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف بھی بطور وزیر اعظم سپریم کورٹ میں پیش ہو چکے ہیں۔ عدالت نے عمران خان کو 4 ہفتے کا وقت دیا ہے اور اگلی سماعت پر ان کے دستخط سے رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے گی۔ سماعت کے دوران معزز جج صاحبان کے ریمارک سے یہ واضح ہو گیا کہ حکومت اور کالعدم ٹی ٹی پی کے مابین مذاکرات پر ان کے تحفظات ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے قبل پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نے ٹی ٹی پی اور تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات پر بریفنگ دی تھی۔ اس بریفنگ کو خفیہ رکھا گیا، لیکن اس بریفنگ میں 2 بڑی اپوزیشن جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت حکومت کی اتحادی ایم کیو ایم نے بھی ان مذاکرات کی حمایت سے انکار کر دیا تھا۔ وجہ شاید یہ تھی کہ ماضی میں جب کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی کوشش ہوتی تھی تو مذاکرات کرنے والوں کو دہشت گردوں کا حامی قرار دے دیا جاتا تھا۔ بقول حامد میر، جنرل راحیل شریف نے وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کی طرف سے کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے لیے عرفان صدیقی کی زیر قیادت بنائی جانے والی کمیٹی کے ساتھ کوئی تعاون نہ کیا اور قبائلی علاقوں میں آپریشن ضرب عضب کا اعلان کر دیا۔ ٹی ٹی پی نے اسی آپریشن ضرب عضب کا انتقام پشاور کے آرمی پبلک اسکول کے معصوم بچوں پر بزدلانہ حملہ کر کے لیا۔ سانحہ اے پی ایس کے وقت نواز شریف کی حکومت کو ایک طرف عمران خان کے دھرنے کا سامنا تھا اور دوسری جانب جنرل راحیل شریف اور ظہیر الاسلام کی سازشیں بھی کسی سے پوشیدہ نہ تھیں، یعنی تب قومی سلامتی کے ذمہ دار سیکیورٹی ادارے سیاسی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ حامد میر کا کہنا ہے کہ جب سیکیورٹی ادارے اپنی اصل ذمہ داریاں چھوڑ کر سیاست پر توجہ مرکوز کر لیتے ہیں تو پھر آرمی پبلک اسکول پشاور جیسے افسوسناک سانحات جنم لیتے ہیں۔ اس سانحے کے وقت مرکز میں نواز شریف لیکن خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت تھی۔ اس خونی واقعے کے بعد سب سیاسی جماعتوں نے فوجی عدالتیں بنانے کی حمایت کی، جبکہ آئی ایس پی آر نے کچھ گانے بنا کر ریلیز کیے۔
इनमें से एक गाना टीवी चैनल्स पर बार बार चलवाया गया। बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। सवाल ये है कि दुश्मन कौन था? बकौल हामिद मीर, रियासती इदारों ने इस गाने के जरिए पाकिस्तानी कौम को ये बताया कि कलअदम टीटीपी और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन भारत एक ही है। लेकिन चंद दिन पहले पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कहा गया कि टीटीपी वाले भी तो इस धरती के बेटे हैं, हमें इनको कौमी धारे में वापस लाने दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि टीटीपी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को आप इस धरती के बेटे तस्लीम कर लेते हैं क्योंकि वो बंदूक का रास्ता इख्तियार करते हैं, लेकिन कौमी असम्बली के रुकन अली वजीर को आप माफ़ करने के लिए तैयार नहीं क्योंकि उसने एक तकरीर में फ़ौज के सियासी किरदार पर तनकीद की थी। हामिद मीर कहते हैं कि हमारी ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट आज तक उन बलोचों को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं जो पुरअमन तरीके से अपने हुकूक मांगते हैं। पाकिस्तान में हज़ारों अफराद को मुल्क दुश्मन करार देकर लापता कर दिया जाता है। सहाफ़ियों को उनके घरों में घुसकर मारा जाता है क्योंकि वो बंदूक नहीं कलम चलाते हैं। यानी इस मुल्क में जो बंदूक की ज़ुबान में बात करेगा उसके साथ मुज़ाकरात और अमन मुआहदे कौमी मुफाद का तकाजा बन जाते हैं, लेकिन जो पुरअमन तरीके से इख्तिलाफ राय करे उसके साथ आप ताकत की ज़ुबान में बात करते हैं। शायद इसीलिए नाक़दीन कहते फिरते हैं कि बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो सिर्फ निहत्ते लोगों से लड़ता है और बंदूक वालों से डरता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।